ناول ابن الوقت کی کردار نگاری۔ جہاں تک کردار نگاری کا تعلق ہے تو ابن الوقت کے کردار بڑی حد تک مکمل ہیں۔ یہ گرد و پیش کے عام انسان ہیں اور انسانی صفات کے حامل ہیں۔ ماحول کے تغیر و تبدل اور حالات کے الٹ پھیر کا ان پر اثر ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابن الوقت کے کردار میں ارتقا ہے۔ سہیل بخاری کہتے ہیں اس ناول کے بارے میں کہ اس کتاب میں مولانا نے کرداروں کا ارتقا بڑی خوبی کے ساتھ دکھایا ہے۔ اختر ہرانوی بھی ان کے کرداروں کی تعریف میں رطب اللسان ہیں اور کہتے ہیں وہ ماجرا نگار سے بہتر کردار نگار ہیں۔ توبۃ النصوح اور ابن الوقت دونوں ناولوں کے کردار خاصے بالیدہ اور دلچسپ ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ابن الوقت کے کردار بڑے جاندار ہیں، ان کی اپنی انفرادیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نذیر احمد نے کتاب کے کردار کا نام دے دیا ہے۔ یہ کردار اپنے عہد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ابن الوقت، نوبل صاحب، حجت الاسلام، جان نثار خان اور ٹکوری مل جیسے کرداروں کی انفرادیت مسلم ہے، اور یہ سب کے سب اس میں بامسمہ ہیں۔ ناول کا ہیرو، مرکزی اور سب سے اہم کردار ابن الوقت ہے۔ اس کی تعمیر نذیر احمد صاحب نے بڑی جاسوسی اور فنکاری سے کام لیا ہے۔ اس کے خیالات میں بتدریج تبدیلی آئی ہے اور اس کے عادات و اطوار نیز فطری صلاحیتیں رفتہ رفتہ ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ حالات اور ماحول کا اس پر گہرا اثر ہوتا ہے، وہ نئے خیالات اور رجحانات سے اثر پذیر ہوتا ہے۔ اس کے مزاج میں خودداری اور رائے میں پختگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے افسر کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتا ہے، سر خم نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنی انانیت اور خودداری کو مجروح ہونے سے بچائے رکھتا ہے۔ جب کلکٹر صاحب اسے نوکری سے برخاست کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے تو یہ التجا اور عذر و معذرت نہیں کرتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ اتنا خوددار ہے کہ جتنی دعوتیں یہ انگریزوں کے ہاں کھاتا ہے اس سے زیادہ یہ خود کھلاتا ہے۔ یہ پختہ عزم کا مالک ہے۔ یہ اپنی طبیعت سے مغربی تہذیب کو اختیار کرتا ہے۔ اس کو زمانے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ابن الوقت کا شان ہو گیا ہے۔ یہ سب آوازیں اس کے لیے بے اثر ہوتی ہیں۔ ابن الوقت اعلیٰ درجہ کا مدیر اور سیاست داں نوبل صاحب کے ہاں دعوت کے بعد اس کے جوشیلی تقریر اس بات کا مکمل ثبوت ہے۔ ابن الوقت بحث و مباحثہ میں بھی ماہر تھا۔ نوبل صاحب اور ابن الوقت کے بیچ بحث اور ابن الوقت اور حجت الاسلام کے درمیان مذہبی بحث و تمہیص اس کی ذہانت اور فطانت کی غماز ہیں۔ اس کے کردار میں گونا گو خوبیاں تھیں اور وہ رنگا رنگ صفات کا حامل تھا۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ذہین، دوراندیش، خوددار، مستقل مزاج، مدیر اور سیاست داں تھا۔ الغرض نذیر احمد نے ابن الوقت کے کردار کو بڑی چابک دستی اور فنکاری سے پیش کیا اور وہ اس کردار کو پیش کرنے میں پورے طور پر کامیاب ہے۔ قاری کے ذہن پر وہی نقش قائم ہوتا ہے جو نذیر احمد پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں تک دلائل کا تعلق ہے انہوں نے حجت الاسلام کو غالب دکھلایا ہے، لیکن اس کے باوجود ابن الوقت کا کردار بھاری معلوم ہوتا ہے۔ حجت الاسلام کے کردار میں وزن ضرور ہے، لیکن قدامت پسندی اور خشک منطقیت بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں ابن الوقت کی نظر زیادہ وسیع ہے اور باتوں باتوں میں فلسفیانہ رنگ ملتا ہے، اس لیے قاری پر اس کے کردار کا اثر کہیں زیادہ پڑتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے نذیر احمد ایک کامیاب فنکار تھے۔ ابن الوقت کے بارے میں یہاں پڑھیں۔ ابن الوقت میں اس کا ایک اہم کردار جو ابن الوقت کے بعد سب سے زیادہ قاری کو متاثر کرتا ہے وہ حجت الاسلام ہے۔ موصوف انگریزی معاشرت کے تو سخت مخالف نظر آتے ہیں مگر انگریزوں کے نہیں۔ یہ کردار دراصل اس دور کے اس طبقے کا نمائندہ ہے جس نے انگریزوں سے تعاون کی ایک صورت نکالی تھی کہ سیاست میں اس کے ہمنوا تھے، مگر جہاں تک مذہب اور معاشرت کا سوال تھا وہ اپنی وضع خطا پر قائم رہے۔ نذیر احمد کے مشن کو دیکھتے ہوئے حجت الاسلام کو ان کا محبوب کردار کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کی سیرت ابن الوقت سے زیادہ قابل اعتراض معلوم ہوتی ہے۔ موصوف ایک عجیب شرح پسند شخصیت کے مالک ہیں اور وہ طب اور ڈاکٹری تک کو فضول اور بے اثر سمجھتے ہیں۔ تدبیر کو بھی وہ بالکل عبث تصور کرتے ہیں۔ کوٹھی میں کتوں کی موجودگی سے نالہ اور کمروں میں تصویروں کے آویزاں ہونے سے خفا ہوتے ہیں۔
اس بات پر مصر ہے کہ ہر شخص کے لیے انہی کی طرح صرف ایک دالان اور ایک حجرہ زندگی بسر کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ ابن الوقت اصرار کرتا ہے کہ بھائی صاحب میرے ہاں قیام کیجیے، مگر نہ اس کے ہاں قیام کرتے اور نہ کھاتے پیتے، بات بات پر مذہبی بحثیں کرتے ہیں اور حدیثیں، آیتیں اور اقوال پیش کرتے ہیں، گویا وہ حقیقتاً حجت الاسلام ہے۔ گو ابن الوقت اور حجت الاسلام کے کردار میں خاص تضاد پایا جاتا ہے، پھر بھی ان کے دل میں ابن الوقت کے تئیں محبت اور ہمدردی کا جذبہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ خاص طور سے چھٹی لے کر ابن الوقت اور شارپ صاحب میں مصالحت کرانے کے لیے آتے ہیں۔ نذیر احمد نے ابن الوقت میں انگریزوں کی 2 قسم کے کردار پیش کیے ہیں۔ دیکھا جائے تو ان کا ہر کردار آپس میں ایک دوسرے کے ضد ہے۔ نوبل صاحب واقعتاً بڑے شریف اور اسم مسمہ ہیں، دوسرے شارپ صاحب ہیں، نام ہی کی طرح بڑے تیز قسم کے ہیں۔ یہ دونوں کردار مکمل اور عمدہ ہیں، اور ان کے ذریعہ نذیر احمد اپنے دل کی باتوں کو پوری طرح سے ظاہر کرنے میں کامیاب ہے۔ ایک اور کردار ابن الوقت کی پھوپھی کا ہے۔ یہ بھولی بھالی ضعیفہ ہیں، جنہیں عہد حاضر کی اصطلاح میں بیوقوف کہا جاتا ہے۔ بڑی بی کو اس بات کا یقین ہے کہ ابن الوقت میں وضع قطع صرف نوبل صاحب کے بہکانے پر اختیار کیے ہیں۔ کہتی ہیں کہ اس فرنگی نے ان کے پیارے بچے کی مت پھیر دی ہے۔ وہ بڑے یقین کے ساتھ اس بات کو اپنے داماد حجت الاسلام سے کہتی ہیں۔ اس ضعیفہ کی سادگی بڑی دلکش ہے۔ وہ برٹش کمپنی کو ملکہ وکٹوریہ کی بیٹی سمجھتی ہیں، اور اسی لیے کہتی ہیں کہ ابن الوقت پر جو ظلم ہوا ہے اس کی شکایت کمپنی بادشاہ زادی سے کی جانی چاہیے۔ نذیر احمد نے اس نسوانی کردار کو بڑے صحیح اور دلچسپ طریقے سے پیش کیا ہے، اور اس سے اس دور کے خاندانوں کے عہد حاضر سے بے خبر معصوم بڑی بیویوں کے اذہان کی عکاسی ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر ابن الوقت کے تمام کردار اسم بمسمہ ہیں۔ ان کرداروں کی اپنی اپنی انفرادیت ہے، اور وہ اپنے عہد کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ابن الوقت، نوبل صاحب، حجت الاسلام، شارپ صاحب، جاں نثار خاں اور ٹکوری مل، گویا تمام کردار ایک دوسرے سے متضاد ہیں، مگر اپنی انفرادی خصوصیت رکھتے ہیں۔ مثلاً ابن الوقت کا کردار اپنے عہد کے ایسے لوگوں کی کردار کی ترجمانی کرتا ہے جو انگریزوں کی نقالی میں اپنا فائدہ تصور کرتے ہیں، لیکن ٹھوکر لگنے کے بعد بالآخر وہ راست پر آ جاتے ہیں۔ اس طرح حجت الاسلام ایسے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو انگریزوں کی ملازمت کرنے کے باوجود اپنی وضع اور تہذیب پر سختی سے پابند ہیں۔ جہاں تک نوبل صاحب کا تعلق ہے تو وہ انگریز لوگوں کے کردار کی ترجمانی کرتے ہیں جو ہندوستانیوں کی صلاحیت اور خدمات کا اعتراف کرتے تھے۔ شارپ صاحب کا کردار بھی اس دور کے تنگ نظر اور متعصب انگریزوں کی عکاسی کرتا ہے۔ غرض کہ ابن الوقت کو تمثیلی مجسموں کا ایک نفیس اسم کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ مثلاً ابن الوقت کے ساتھ ساتھ خود کو بدل کر دیتا ہے۔ نوبل صاحب قابل اور شریف آدمی ہیں اور ان کے خیالات قاری کو متاثر کرتے ہیں۔ حجت الاسلام اسلامی نکات سے بحث کرتے ہیں۔ شارپ صاحب بہت تیز اور تنگ مزاج ہیں اور بہت جلد ناراض ہو جاتے ہیں۔ غرض نذیر احمد نے اپنے تمام کرداروں کا تمثیلی نام بہت سوچ سمجھ کر رکھا ہے۔ نذیر احمد کی کردار نگاری کی ایک زبردست خامی یہ ہے کہ ان کے کردار باتیں کم اور تقریر زیادہ کرتے ہیں۔ اپنے عقائد کی تبلیغ کے لیے نذیر احمد کی بے قراری نے ابن الوقت میں فن کردار نگاری کو مجروح کر دیا ہے۔ دوسرے یہ کہ نذیر احمد کے کردار میں تدریجی ارتقاء نہیں پایا جاتا ہے۔ خواہ نوبل صاحب کا کردار یا نثار یا حجت الاسلام کا شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی رنگ رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ ان کے اخلاق و عادات وقت اور زمانہ کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں، لیکن نذیر احمد اس ناول کے کرداروں میں ابن الوقت کو چھوڑ کر ایسی باتیں نہیں پائی جاتی۔ ابن الوقت پہلے بڑا پابند مذہب تھا، مگر نوبل صاحب اور جاں نثار خاں کی صحبت میں پڑھ کر وہ مذہب سے بیگانہ ہو جاتا ہے، مگر حجت الاسلام کی باتوں سے اس میں دوبارہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ بہرحال نذیر احمد کی ان خامیوں کو درگزر کیا جا سکتا ہے اگر اس بات پر دھیان دیا جائے کہ ان کے سامنے پہلے سے کوئی نمونہ موجود نہ تھا۔ فن کردار نگاری کی موجودہ کسوٹی پر ان کی کردار نگاری کو جانچنا بڑی ادبی اور ناانصافی ہوگی۔